السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاد رکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جن کا 2-3 دن پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی تمام خدمات کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، قرآن کریم کی تفسیر سلف صالحین کے نہج پر کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس کوشش کو، خدمت کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے دفاع میں انہوں نے جو کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، وہ اپنے باب میں انتہائی مفید کتاب ہے۔ اور جب جماعت اسلامی کے بانی اور مؤسس ابو الاعلیٰ مودودی نے صحابہ پر الزام تراشیاں کی، ان پر اتہامات کی بارش برسائی، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تو علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان کے سارے اعتراضات کا، تنقید اور الزامات کا بڑا ہی تشفی بخش اور دندہ شکن جواب دیا ہے۔ وہ کتاب بھی اپنے باب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور اس کتاب کو الحمدللہ میں نے تقریباً 5 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور ایک قرض تھا امت پر دفاع صحابہ کا، جو انہوں نے زہر پھیلایا تھا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعے، اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا اور وہ قرض انہوں نے پوری امت کی طرف سے اتار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے، صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ غریق رحمت کرے، ان کی تمام خدمات اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ بڑی اہم کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساری کتابیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور جو بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ پچھلے حکم کی ہی تاکید ہے، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو، ہمدرد و غمگسار اور مونس و خیرخواہ بن کر کے رہیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ۔ ترجی امید والی بات مخاطب کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقوی کے لیے یقینی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم یہ لفظ رجا ہے، یعنی امید کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، یعنی اہل ایمان کو اللہ رب العالمین مخاطب کیا اس کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے یقینی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اہل ایمان پر ہی رحم فرمائے گا، اور جو متقی پرہیزگار ہیں انہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے،
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے مومنوں کو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں سب کو جوڑ دیا ہے، وہ ہے ایمان کی بنیاد پر اخوت۔ اخوت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب تو نسب ہے، دوسرا رضاعت ہے، یعنی کوئی کسی کا دودھ پیتا ہے مدت رضاعت میں جو اس کی شروط ہیں تو وہ پھر یہ اخوت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے قرابت داری ہے، قبیلے کی اخوت ہے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ دین کی اخوت ہے، جس کی بنیاد ایمان ہے، دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مومن کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی۔ تو اخوت کی جو بنیادی شرط ہے وہ دین اور ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کرائی تھی، بھائی چارہ کرایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان، سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان، اور یہ سب تقریباً 90 یا 150 لوگ تھے جن کے درمیان آپ نے مواخات اور بھائی چارگی دین کی اور ایمان کی بنیاد پر کرائی تھی۔ ان کا آپس میں کوئی نسب کا رشتہ نہیں تھا، لیکن جو سب سے بڑا رشتہ تھا وہ دین اور ایمان کا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارگی کرائی تھی، اور یہ لوگ غزوہ بدر کے موقع واقع ہونے تک ایک دوسرے کے مال کی بھی وارث ہوتے تھے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، تو وراثت ختم ہو گئی، البتہ اخوت اور بھائی چارگی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ دینی اخوت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل کر کے اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قرآن و حدیث، کتاب و سنت، سلف صالحین کے نہج اور عقیدے پر اس کا سمجھنا، یہ اللہ رب العالمین کی رسی ہے جو اللہ رب العالمین نے اوپر سے اتاری ہے۔ دین کو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے جو کتاب و سنت کے اندر محصور کر دیا گیا ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے درمیان اللہ رب العالمین الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نعمت سے، اللہ کی اس نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، دین کی نعمت اور آپس میں پیار و محبت کی نعمت جو اللہ رب العالمین دین کی بنیاد پر ہمیں عطا فرمائی ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین سے دوری اور تفرقہ جو ہے یہ اختلاف کا سبب ہے۔ مسلمان جتنا زیادہ دین سے دور ہوگا اتنا ہی اس کے اندر اختلاف ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ دین کے قریب ہوگا، دین پر عمل پیرا ہوگا، اس کے درمیان اتنا ہی اختلاف کم ہوگا۔ دین سے دوری اختلاف کا نتیجہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو دین پر عمل پیرا تھے ان کے دلوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ سب کے سب آپس میں یعنی بھائی بھائی تھے، اور انما المؤمنون اخوہ کی سچی تعبیر تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان، نبی پر ایمان اور سچی محبت تھی، اور دین پر عمل پیرا تھے، اس لیے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چھوٹی موٹی باتوں میں ایک انسان کے ہونے کے ناطے کچھ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر کسی بھی صحابی کے خلاف، کسی بھی مومن کے خلاف کوئی زیغ نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جی، تو جتنا زیادہ انسان دین پر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی زیادہ ان مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف دور ہوگا۔ دین اسلام کے اندر اخوت کو، دینی اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اعمال اور عبادات کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی اخوت اور بھائی چارگی اسلام کے اندر کتنی اہم ہے۔ بہت سارے اعمال اور عبادات ایسے ہیں جس سے انسان کے آپس میں، مسلمانوں کے آپس میں اخوت بڑھتی ہے، تو ان اعمال کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، جیسے دن اور رات میں 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی۔ اس سے بھی آپس میں جب مسلمان بھائی ملتے ہیں تو آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2،
ہر ہفتہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ جمعہ کی باجماعت ادائیگی۔ آپ دیکھیں سارے مسلمان جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور سب ایک جامع مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس سے دینی اخوت باقی رہتی ہے۔ اس طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ سال میں مالداروں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ یہ فرض ہے زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اور ایک سال کا عرصہ گزر جائے۔ اس سے فقراء مسلمان اور مساکین کی ہمدردی ہوتی ہے اور اخوت بڑھتی ہے آپس میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں چوتھی چیز کہ سال میں تمام مسلمان ایک وقت میں صوم رکھتے ہیں، ایک وقت میں افطار کرتے ہیں، جس سے دینی اخوت کا اظہار ہوتا ہے۔ پانچویں چیز آپ دیکھیے کہ انسان سال میں ایک مرتبہ حج کرنے جاتا ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور سال میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایسے آپ دیکھیے کہ سال میں عید اور بقرعید کے لیے تمام مسلمانوں کا جمع ہونا، عید کی نماز کے لیے، بقرعید کی نماز کے لیے سب کا اکٹھا ہونا، یہ بھی کیا ہے، یہ فرض کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ ایسے ہی صلاۃ جنازہ علاقے کے مسلمانوں کا مل کر کے اکٹھا ہو کر کے پڑھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر دینی اخوت کی بڑی اہمیت ہے۔ دینی اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں اور اس کے بہت سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک حق تو اللہ رب العالمین نے یہی فرما دیا اس سے پہلے کی آیت میں کہ جب مسلمانوں کی دو جماعت کا یا مسلمان کا آپس میں دو لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو یا جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ دینی اخوت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اختلاف کو انسان دور کر دے، ان کے درمیان صلح کرا دے، اور اصلاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اور گزشتہ درس میں نے چند باتیں اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ تو دینی اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پا لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرنے والا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ انسان دوسرے سے اس اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، اور یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسی ناگوار گزرے جب اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے جہنم سے نکال دیا جیسے وہ جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو مسلمان کے ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ دین و اخوت کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ نمبر 2، جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یہ بھی دین و اخوت کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ اور بعض روایتوں کے اندر من الخیر کا لفظ ہے، یعنی جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی خیر اپنے دوسرے مسلمان بھائی مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بھی دین و اخوت کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی چاہے۔ ایسے ہی نمبر 3، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ بھی دین و اخوت کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر، یعنی ہر مسلمان کے لیے ہم خیر چاہیں گے، اس کے لیے بھلائی چاہیں گے۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ لوگوں نے کہا کس کے لیے؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کے لیے، جو علماء ہیں ان کے لیے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ بھی ہر مسلمان کی خیر خواہی، اس کی ہمدردی، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ بھی دینی اخوت کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى یا بالحمى والسہر۔ سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مومن کی مثال آپس میں محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی اور شفقت کی ایسی ہے جیسے جسم کی ہوتی ہے۔ جب ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جاگتا ہے اور سب کو بخار لاحق ہو جاتا ہے، پورا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی مسلمان بھائی کو دنیا کے کسی بھی کنارے میں ہو، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اسے خوشی ہو تو ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ دینی اخوت کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کا اضافی سامان ہو اس آدمی کو دے دے جس کے پاس نہ ہو۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، ان کی خیرخواہی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم خندہ پیشانی سے ہر مسلمان بھائی سے ملیں، پیار سے، محبت سے، مسکراتے ہوئے ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کی کسی بھی چیز کو تم حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو اسے بھی حقیر نہ جانو۔ یہ بھی بڑی نیکی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دی، وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، یعنی اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ وہ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ ارشادک الرجل فی ارض الضلال کا صدقہ، اور انسان اگر کہیں راستہ بھٹک گیا ہے تم اس کی رہنمائی کر تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے آگے فرمایا، اگر کسی کی نگاہ کمزور ہے تو تم اسے راستہ دکھا دیتے ہو، راستہ پار کرا دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور تمہارے راستے سے کانٹے کو، پتھر کو، ہڈی کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے ڈول میں سے، اپنی بالٹی میں سے اپنے بھائی کے ڈول اور بالٹی میں پانی ڈال دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے، صدقات کا، خیر کا دین ہے، یہ بھلائی کا دین ہے کہ انسان سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا یہ بھی ایک دینی اخوت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی گفتگو، اچھا کلمہ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ تو یہ بھی مسلمان بھائی کا تقاضا ہمارے اوپر کہ ہم اس کے ساتھ جب گفتگو کریں تو نرم گفتگو کریں اور اچھی گفتگو کریں اور بہتر گفتگو کریں۔ اس طریقے سے نمبر 6 مسلمانوں کے لیے رحم دلی، نرمی اور تواضع اور خاکساری اور انکساری انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کو پست رکھیں جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں مومنین میں سے، یعنی مومنوں کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی چاہتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر اللہ رب العالمین وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا ہے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى سِوَاهُ، اور جو نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا ہے۔ تو جب انسان نرمی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اور جسے نرمی دے دی گئی اسے گویا کہ دنیا کی ساری بھلائی اور اسے دنیا کا سارا خیر دے دیا گیا۔ اور جہاں نرمی آتی ہے وہ نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جہاں سے نرمی چھن جاتی ہے، شفقت چھن جاتی ہے، وہ چیز اسے بدنما بنا دیتی ہے، بدصورت بنا دیتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، آسانیاں کرو، سختی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دو لوگوں کو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا، تواضع انکساری کے ساتھ پیش آنا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت عظیم نیکی ہے اور یہ دینی اخوت کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ اور جو انسان نرمی کرتا ہے، تواضع سے پیش آتا ہے،
اللہ رب العالمین سے عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ فرعون کے سامنے جب جائیں تو نرمی کے ساتھ بات کریں، حالانکہ وہ بڑا سرکش تھا، اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا نعوذ باللہ، تب بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اس کے سامنے نرمی سے بات کرو۔ تو ایک مسلمان بھائی ہماری نرمی کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، خرید و فروخت میں بھی، گفتگو میں بھی، معاملے کے اندر بھی، تمام چیزوں میں اس کے ساتھ ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے، پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، وہ تعاون البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ کا فرمان، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ پر اور ظلم و زیادتی پر دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ بھی مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر آسانی کرتا ہے۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے اسے بچاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مومن کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ ہم مومن کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اس طریقے سے اسے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے، ایک مسلمان کا، اور دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ جو سفارش کا مستحق ہے آپ اس کے لیے سفارش کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے جاہ و مرتبہ دیا ہے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو جو مستحق ہیں سفارش کے، آپ ان کے لیے سفارش کریں۔ آپ کی سفارش سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کی کوئی مصیبت ٹل جائے، اسے نفع اور فائدہ پہنچ جائے، یہ بہت خیر کا کام ہے۔ اللہ فرماتا من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرتا ہے یکن لہ نصیب منہا، اللہ تعالیٰ اس سفارش کا حصہ اسے دیتا ہے، یعنی اسے بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے اجر دیتا ہے۔ اور جو کسی کے لیے بری سفارش کرتا ہے تو اسے اس کے گناہ بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں اچھی سفارش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ گے۔ بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں سفارش کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ سفارش کرنے سے ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جو صفات کا مستحق ہے اور جو آپ کے تعاون کا مستحق ہے، آپ اس کا تعاون کیجیے اور سفارش کیجیے، کسی کے پاس بھیجیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے نوازے گا۔ تو سفارش کرنے سے انسان کو نہیں بچنا چاہیے۔ اگر آج آپ سفارش کریں گے تو کل آپ کی بھی سفارش کی جائے گی۔ اگر آج آپ لوگوں کا تعاون کریں گے، لوگ کل آپ کا بھی تعاون کریں گے۔ تو اس لیے سفارش بھی انسان کا حق ہے، مسلمان کا، کہ ہم اس کے لیے سفارش کریں۔ کوئی آتا تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مجبور ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ نے طاقت دی، خود اس کی مدد کرے، اور اگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے الحمدللہ، اگر نہیں پوری ہوتی ہے تو دوسروں کے سامنے جو اہل خیر ہیں ان کے سامنے سفارش کرنا چاہیے، تاکہ اس کی تنگ دستی دور ہو، اس کا فقر و فاقہ دور ہو، اس کی مجبوری دور ہو۔ ایسے نمبر 9، غائبانہ دعا کرنا۔ یہ بھی دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے لیے غائبانہ طور پر دعا کریں۔ اگر ہم غائبانہ طور پر کسی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا ہمیں بھی لاحق ہوتی ہے، اور ہمارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو ایک یعنی دینی اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں۔ ہم ان کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، ان کے لیے غائبانہ دعا کریں، اور احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں، کبھی ان کی غیبت وغیرہ نہ کریں۔ اور آگے آئے گی کچھ باتیں کہ جو دینی اخوت میں دلال پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، آگے اللہ تعالیٰ آگے آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرے گا۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں: ملاقات پر سلام کرنا، دعوت قبول کرنا، مشورہ دے تو اچھا مشورہ دینا، اور چھینک کا جواب دینا، اور نمبر 5 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 6 جنازے میں شریک ہونا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بنتے ہیں، یعنی دین و اخوت کے تقاضے ہیں کہ انسان ان سارے حقوق کو ادا کرے۔ اس طریقے سے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کا دفاع کرنا اور ان کی عیوب کی پردہ پوشی کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، اور جو آپ سے دور بھاگے ان کو قریب لانے کی کوشش کرنا، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ تمام چیزیں دین و اخوت کے تقاضے ہیں، اور حدیثوں میں اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ دینی اخوت کے کچھ تقاضے تھے جو یہاں پر اس آیت کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دینی اخوت کے خلاف ہیں اور دینی اخوت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین آگے آنے والی آیتوں میں کرے گا۔ انشاءاللہ جب وہ آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین و اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش فرمائے، اور یہ جب تک انسان کے اندر ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے ظاہری طور پر، اس وقت تک اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ تمام معاملہ کریں، تمام برتاؤ کریں۔ اگر کسی کے دل کے اندر نفاق ہے، کفر ہے، تو ہم کسی کے دل کو کریدنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ جب تک وہ ظاہر میں مسلمان ہے، مومن ہے، اسلام اور ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، نہ ہی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کے ایمان کی نفی ہو جائے مکمل طور پر اور وہ کفر کے اندر چلا جائے، اس وقت تک وہ مومن باقی رہتا ہے، اگرچہ اس کے دل کے اندر نفاقی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے دل کے اندر کفری کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیا، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، وہ دل سے مومن اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم ظاہر کے پابند ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے حوالے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے گا۔ تو جب تک انسان مسلمان باقی ہے، ایمان باقی ہے، جب تک اس کے عمل سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی بات سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی جس سے اس کے اوپر کفر کا حکم لگے یا منافق کا حکم لگے، اس وقت تک ہم اس کے ساتھ مسلمان کا برتاؤ کریں گے، اسے مسلمان سمجھیں گے، اور وہ تمام حقوق اور دینی اخوت کے تمام تقاضے جو مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ بھی کیے جائیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، جب تک ایمان باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے ظاہری طور پر، ہم اندر کے مکلف نہیں ہیں، باطن کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے دلوں کو چیرا جائے۔ جب تک ظاہر طور پر مومن اور مسلمان ہیں اس وقت تک ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بھائی کا معاملہ اور برتاؤ کریں گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اگر ان میں اختلاف ہو جائے، دشمنی ہو جائے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کر دیا کریں اور تعلقات کو بحال کر دیا کریں، اور اس طریقے سے میل ملاپ کرا دیا کریں۔ بہت بڑی نیکی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لعلکم ترحمون، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اصلاح کرانے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور اس طریقے سے انسان تعصب کا شکار نہ ہو جائے، بلکہ حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ انسان اصلاح کرائے دونوں کے درمیان۔ اگر دو لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو اللہ سے ڈرنا، عدل کے ساتھ دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا، جی، اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، دینی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کی رحمت کا موجب ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین و اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔